ترجمہ: حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ جاتی ہے، جو انسان کے اندر میں جب موت آ جاتی ہے، موت سے پہلے بہت کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے اوپر بہت کچھ اس نے اترا دیا، گھمنڈ کیا، غریب کو نہیں دیکھا، نہ امیری، گھمنڈ سی زندگی گزار دیا، اکڑپن کی زندگی گزار دیا۔ جب ایک دن اس کے اوپر موت آ جاتی ہے تو اس ٹائم پر حسرت سے اور آخرت کے احوال کہنے لگتے ہیں، تو کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے موت سے بچا کر دنیا میں پھر بھیج دیجیے۔ جب کیا اللہ تعالیٰ نے حیات زندگی دے دیا، اسے مال و متاع دے دیا، اس کو آزمائش کے لیے، جس نے اس میں آزمائش میں فیل ہو گیا، دنیا کر کے جمع کر کے بیٹے پوتے نواسے اور کر کے جمع کر رکھ دیا۔ جب ایک دن اس کے اوپر موت آ گئی تو وہ کہنے لگا کہ یا اللہ، مجھے تھوڑا سی مہلت دے دیجیے اور مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے، تاکہ میں جس دنیا کو اور اس کے مال متاع کو چھوڑ آیا ہوں اور اس میں سے واپس جا کر نیک کام کروں، جو دنیا کما کر اپنے پوتوں کو، بیٹوں کو، نواسوں کو اور بھی پورے خاندان آنے والوں کو لیے جمع کر کے قارون کے جیسا یہ جمع کر کے رکھ دیا، وہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ یا اللہ، ابھی موت مجھے مت دے، میرے کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں وہ آپ کے راستے میں نیک کام کروں۔ حق تعالیٰ شانو فرماتے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہوگا۔ دیکھو، ایک بچہ 10th کلاس پڑھتا ہے، 1 سال پڑھتا ہے، آخرت میں اس کا ایگزام ہوتا ہے، پاس ہو جاتا ہے تو آگے جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے تو پیچھے رہ جاتا ہے۔ وہ اگر ٹیچر سے کہہ دے اگر مجھے اور 1 سال کا موقع دے، میں اگلا سال میں اچھی طریقے سے لکھ کر پاس ہوں گا، تو کیا اس کو موقع ملے گا؟ کیا نہیں ملے گا نا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہم کو دنیا زندگی دے دیا، وہ ایک مرتبہ دے دیا اور دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ ڈیتھ اینڈ لائف، یہ ہندوازم یا اور بھی جو الگ مذہب کے لوگ بولتے ہیں کہ مرنا یہی ہے پھر جینا ہے، مرنا یہی ہے پھر جینا یہی ہے، تو یہ ان کے کئی کتابوں میں اس کا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کچھ نا علم کی وجہ سے یہ لوگ بولتے ہیں کہ ڈیتھ اینڈ لائف کہیں بھی نہیں، ایک ہی مرتبہ زندگی ہے، اس کے بعد میں ایگزام ہے جنت اور دوزخ کا، ٹھیک ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جس کا وقت آ چکا ہے وہ ٹلتا نہیں۔ یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے اور فصل ایک بات ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایک بات جو موقع مانگ رہا ہے نا، یہ ایک بات ہے۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے کر دنیا میں بھیج بھی دے گا، وہی حالت میں آئے گا جو پہلے تھا، کہ دنیا کے اندر پھنس جاتا ہے، دنیا کے اندر میں لذتوں میں، شیطان کے وسواسوں میں آ جاتا ہے، بس اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ جاننے والے، اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پتلا بنا دیا اور اپنے طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس میں جان ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کو جانتا ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا میں بھیج دو، میں دوبارہ جا کے دنیا میں جو مال میں چھوڑ کر آیا، میں اللہ کے راستے میں خرچہ کروں گا، مسجدیں بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا اور بھی نیک کام کروں گا، یعنی پانی کا کنواں بنانا ہو یا پیڑ پودا لگانا ہو یا غریب محتاجوں کو خیرات کرنا ہو یا زکوٰۃ دینا ہو، ایسا کہ جو قرآن کریم میں جو بتلائی ہوئی باتیں ہیں ان کے پر میں عمل کروں گا۔ حیات زندگی دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں تو عمل نہیں کیا۔ جب موت آ گئی تو اس ٹائم پر کہنے لگا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے کہ میں ایسے کام کروں جیسا آپ نے قرآن کے ذریعہ ہم کو بتلا دیا، ایسے کام کر کے میں نے آپ کے پاس نیک لے کے آؤں گا۔ اس طریقے سے وہ باتیں کر رہا ہے، یہ فضول بات ہے، یہ بات ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے اگر اس کو دوبارہ زندگی دے کر دنیا میں بھیج بھی دے گا، پھر وہی حرکت کرے گا جو اس سے پہلے وہ کرتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والے، ہم نہیں جان سکتے۔
ایک بات ہے وہ کہہ رہا ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال نیک کرے تاکہ آخرت میں ذخیرہ بن کر ہماری کام آ جائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے ہماری مغفرت عطا فرمائے، آمین۔